ہرزہ سرائی کے لیے پاکستان کے خلاف کسی بھی نعرے کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کی کسی بات کو دہرانے کی اجازت نہیں دے گا یا اپنے پلیٹ فارم کو استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ہمارا یہ کمٹمنٹ تھا، ہے اور آئندہ بھی یہی کمٹمنٹ رہے گا۔ 23 اگست کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور فیصلے پاکستان سے ہونا شروع ہوئے، پالیسی فریم ورک ہم نے بنایا پاکستان میں، اور عملی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کو پاکستان سے چلایا اور پاکستان سے چلا کر دکھایا۔ بہت سارے فیصلے روزانہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل اور ہمارے اور منتخب نمائندے پارلیمنٹیرینز سینٹ اور قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے اراکین تقریباً روزانہ مختلف معاملات پر صلاح مشورے ہو رہے ہیں اور فیصلے ہو رہے ہیں، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری نیک نیتی، سنجیدگی اور اخلاص پر کسی طرح کا شک نہ کیا جائے، ہمیں دیکھا جائے، ہمیں پرکھا جائے، ہمیں آزمایا جائے، ہمیں موقع دیا جائے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں پرکھا جائے، ہمیں دیکھا جائے، ہمیں آزمایا جائے۔ ہم نے یہ بار بار کہا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے تو نہیں بیٹھے تھے، ہم مشاورت کر رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ میڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے جا کر ہمارے فیصلوں پر تبصرے کر رہا ہے اور قیاس آرائیاں کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی پیس پر چل رہے ہیں، ہم اپنی رفتار پر چل رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ دنوں جو فیصلے کیے اس کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے 23 اگست کو جو فیصلہ کیا، جو بیڑا اٹھایا، جو ذمہ داری اٹھائی، ہماری ورکنگ میں، ہمارے کام کاج میں اور معاملات کو چلانے میں اگر ہمیں ایم کیو ایم کے آئین میں کوئی ترمیم کرنی پڑی تو ہم آئین میں بھی ترمیم کریں گے۔ یہ بات ہم نے پہلے اس کا اندیہ دیا تھا۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین اس کا مستقل جائزہ لے رہے تھے، اور کل 31 اگست کو ہونے والی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ، کل 31 اگست کو ہونے والی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ اور آج 1 ستمبر کو ہونے والی
پورے مشاورتی فورم کی، جس میں رابطہ کمیٹی بھی تھی، ہمارے منتخب نمائندے بھی تھے اور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کونسل بھی تھی. تو کل ہم نے کچھ فیصلے کیے تھے اور آج پورے فورم نے اس کی تصدیق کی ہے، اور ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں یہ ضروری تھا کہ رابطہ کمیٹی مشاورتی فورم 23 اگست کے ہمارے فیصلے کو کی تائید کرے، ریٹیفائی کرے. مائک دیکھیں، مائک. 23 اگست کے فیصلے کو کل اور 23 اگست کے بعد جو فیصلے ہوئے، رابطہ کمیٹی پاکستان نے، متحدہ قومی ملت پاکستان نے اور سینٹرل ایگزیکٹو کونسل رابطہ کمیٹی اور ہمارے سارے جو ہمارا ایک مشاورتی فورم ہے، ایک جمہوری انداز سے ہم نے یہ طے کیا کہ جو میری سربراہی میں 23 اگست کو ہم نے اعلان کیا، فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو فیصلے کیے، ان تمام کو کل اور آج کے رابطہ کمیٹی اور مشاورتی فورم کے اجلاس میں پوری طرح سے انڈورس کیا گیا ہے. اور یہ فیصلے آج ہم آپ کو سرکولیٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس بھی، آپ کے ریکارڈ میں یہ موجود ہوں. 23 اگست کے فیصلوں کی تائید کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یہ بات بھی اتفاق رائے سے منظور کی جائے کہ ایم کیو ایم کے ماننے والے، ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالنے والے جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دی، پاکستان کی بقا کے لیے قربانیاں دی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے قربانیاں دی، ان کے اس کردار کو بھی ایکنالج کیا جائے. اور چونکہ پاکستان کے قیام اور پاکستان کی بقا میں ان کی لازوال قربانیاں شامل ہیں، اس لیے پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادوں کا ایک موروثی وراثتی کمٹمنٹ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا ہے. پاکستان اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا کمٹمنٹ ہے. ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ خواجہ اظہار الحسن کے بعد 4 اور لوگوں کو بھی رابطہ کمیٹی میں شامل کیا جائے. اس میں سید سردار احمد صاحب، اور یہ بھی ہم پارٹی کے آئین کے مطابق کر رہے ہیں، جناب خالد مقبول صدیقی صاحب جو الیکشن لڑنے سے رہ گئے تھے اپریل میں، محترم خواجہ سہیل منصور صاحب اور جناب رؤوف صدیقی صاحب جو کہ پابند سلاسل ہیں اور جیل میں ہیں. تو خواجہ اظہار الحسن بھائی کے بعد یہ 4 اور ہمارے جو سینئر رہنما ہیں ان کو بھی رابطہ کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. اس کی منظوری بھی دی رابطہ کمیٹی نے. اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے آئین میں کیا ترمیم کی ہے، اور یہ ہمارا پریکٹیکل سٹیپ ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم لندن کے ساتھ، لندن انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے ساتھ اور تحریک کے بانی کے ساتھ
ہمارا مکمل قطع تعلق ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ آئینی ترامیم کی ضرورت بھی تھی اور ہے. سو آج ہم نے وہ آئینی ترامیم کی ہے، اور یہ آئینی ترمیم آرٹیکل 9B جو کہ ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح اب تک درج تھی کہ دا سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی شیل لازمی ہے سیک گائیڈنس فرام مسٹر الطاف حسین being the founder and ideologue on the major issues for his ratification. رہنمائی لینی ہے، رہنمائی لینی ہے تائید کے ساتھ فیصلے کرنے کے بعد. یہ صورتحال اب تک تھی. ہم نے اتفاق رائے کے ساتھ 9B کو اپنے کانسٹیٹیوشن سے اومٹ کیا ہے، اور یہ واضح رہے کہ یہ 23 اگست کے اقدام کی پارٹی کے آئین کی حیثیت سے جو ہماری بتا تو دیں مجھے کیا ضرورت تھی اس کے مطابق اور تحت ہم نے یہ کام کیا ہے. اب تجزیوں میں، تبصروں میں مجھے معلوم ہے کہ اس شک کے آئین سے ہٹانے کا کیا مطلب نکالا جائے گا اور کیا مطلب لیا جائے گا. ہم نے آئین میں ترمیم سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے فیصلے، پالیسیاں لندن کے فیصلے اور پالیسیوں سے آزاد ہیں، خود مختار ہیں. یہ کوئی میں نے نئی بات نہیں کی ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ بات ہم نے پریکٹیکلی کر دی ہے، کر کے دکھا دی ہے. ہم نے فیصلے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور ہم فیصلے کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک، ایم کیو ایم کے حامی اور سپورٹرز ہیں، اور بالخصوص ایم کیو ایم کے کارکنان، چاہے پاکستان میں ہو یا دنیا بھر میں کہیں پر بھی، وہ ہمارے 23 اگست کے اقدام کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی مقصدیت اور اس کی افادیت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں دہرانا، اپنی پچھلی پریس کانفرنس کو دہرانا اب میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے 2 دن خاص طور پر بہت زیادہ ان سارے امور پر غور و خوض کیا ہے. ہمیں اپنے اس فیصلے سے ہمیں معلوم ہے کہ اس کے جواب میں یا اس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ اعتماد کا ہے، احترام کا ہے. ہم نے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایک چیز کا تہیہ کیا ہے کہ ہم تحریک کے بانی کے حوالے سے جب تک انہوں نے فیصلے کیے، ان فیصلوں پر ہم نے نہ انٹرویوز میں کوئی تبصرہ کیا، ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں تبصرہ کیا، نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی جو ہمارا ایک انسانیت کے ناطے ایک احترام کا تعلق ہے. ہم نے اس احترام کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا.
اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس احترام کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اور ماضی میں صحیح ہوا غلط ہوا کیا ہوا اس کی تفصیل میں بھی ہم نہیں جانا چاہتے. اور ہم نے یہ بھی باور کرایا تھا کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ باہمی صلاح مشورے سے ہیں, جمہوری طریقے سے ہیں, نہ وہاں سے ہمارا رابطہ ہے نہ یہاں سے ہمارا رابطہ ہے. یہاں سے بھی ہمارے فیصلے آزادانہ ہیں اور یہاں سے بھی ہم خود مختار ہیں اور ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. تھی کہ ایک لائن کھینچی گئی تھی تو ہم نے بھی یہ لائن کھینچی ہے. یہ ہمارے طریقہ کار اور پارٹی کو چلانے کے لیے ہم نے جو ضروری سمجھا مناسب سمجھا وہ اقدام ہم نے کیا ہے. اب آئیے آپ, ایک اور آرٹیکل ہے آرٹیکل 7A 7B. 7A میں کنوینئر کو میٹنگز کرنے کا, اجلاس کی سربراہی کرنے کا اختیار ہے, اور 7B میں ان کی عدم موجودگی میں سینئر ڈپٹی کنوینئرز یہ اجلاس کر سکتے ہیں. ہم نے صرف 7B کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے, اومٹ نہیں کیا. اور ہم نے جو اب لکھا ہے میں وہ 7A بھی نہیں چلیں پڑھ دیتا ہوں. 7A, the convener shall preside over all the meetings of the committee and exercise his casting vote in the event of a tie. He shall be the party leader of MQM. 7B میں تھا senior deputy conveners. The senior deputy conveners shall preside over all the meetings of the committee. In absence of convener, he can act as party leader to deal with all matters related to politics and election exercise. چونکہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں, لندن سے قطع تعلق ہے, تو ہم نے 7B کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. 7A اپنی جگہ ہے, کنوینر اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے کہ ان دا ایبسنس آف دی کنوینر فرام پاکستان, اگر کنوینر پاکستان میں نہیں ہے, the most senior from amongst the senior deputy conveners present in Pakistan shall preside over all meetings of the committee, and in the absence of the convener shall also act as the party leader so as to deal with the matters of the party. تو اگر کنوینر پاکستان میں نہیں ہے تو کنوینر کی غیر موجودگی میں سینئر ڈیپٹی کنوینئرز میں سے کوئی بھی پارٹی کے اجلاس کو پریزائڈ کرے گا, کنوین کرے گا, میٹنگ کرے گا اور مشاورت کے ساتھ فیصلے کرے گا. یہ 7B کو ہم نے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. تو کل ہم نے فیصلے کیے, آج ان فیصلوں کو دہرایا اور آج اس کو کنفرم بھی کر دیا رابطہ کمیٹی اور ہمارے مشاورتی فورم نے. آئین میں اس کے علاوہ اگر ہم اپنی کارکردگی, اپنی فیصلہ سازی کو مزید بہتر بنانے کے لیے تنظیمی ڈھانچے, اس کے نومنکلیچر, یہ 2 سال سے ویسے بھی ایم کیو ایم میں یہ موضوع زیر بحث رہا ہے 2 سال سے کہ رابطہ کمیٹی کے بجائے ایک مرکزی کمیٹی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت اہم نوعیت کے معاملات ہیں, ہم نے تنظیمی ڈھانچے, اس کے نومنکلیچر, اس کی حیت, اس کی شکل, اس کی بنا پر ہمارے فیصلوں اور فیصلہ کرنے کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو ابھی ہم نے تنظیمی سٹرکچر کو ابھی ہم نے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. حالانکہ 2 سال سے اس پر بحث ہو رہی ہے, ضرورت محسوس ہوئی, کارکردگی کو بہتر بنانا ہوا اور یہ کام کرنا ہوا, تو انشاءاللہ یہ کام بھی کریں گے. لیکن فی الحال 9B کو اومٹ کیا ہے اور 7B کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے, اور پاکستان میں جو موجود
ہوں گے کنوینئر، اگر وہ موجود نہیں ہے تو ڈپٹی کنوینئر جو ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں یہ سارے معاملات چلائیں گے، سارے فیصلے کریں گے مشاورت کے ساتھ اور رابطہ کمیٹی اور مشاورتی فورم کے ساتھ۔ تو یہ خلاصہ ہے، اور آج کی میٹنگ میں خاص طور پر ہمارے سی ای سی کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، شامل تھے۔ یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی پورے عزم مصمم کے ساتھ یہاں پر اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوزیشن 22 اگست والے روز ایم کیو ایم کے ماورائے عدالت قتل ہونے والے ساتھیوں کے لیے انصاف مانگنا، یہ ہمارا پالیسی پوائنٹ آج بھی ہے۔ ماورائے عدالت قتل جو لوگ ہوئے ہیں، آفتاب احمد شہید ہوا ہے، یہ ہمارے یہ پالیسی نکات اومٹ نہیں ہوئے ہیں، یہ طریقہ کار تبدیل ہوا ہے، لیکن ہماری جو گزشتہ 38 سال کی جد و جہد ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور آج جو ہم نے فیصلہ کیا اور آئندہ جو کریں گے اس کے لیے ہم نے یہ ترامیم اور یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ تو میں آج اپنے ان بنیادی مطالبات کو بھی دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جی آر سی کمیٹی بننی چاہیے، مانیٹرنگ کمیٹی بننی چاہیے۔ مانیٹرنگ کمیٹی اس لیے بننی چاہیے کہ آئندہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو۔ جی آر سی اس لیے بننی چاہیے کہ 60 سے زیادہ جو لوگ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں اور جو 130 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، ان کو بازیاب کرانا چاہیے، انہیں بازیاب ہونا چاہیے۔ تو یہ مطالبات بھی یہاں پر رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا ہم نے اپنے آئین میں آج ترمیم کی ہے۔ تو لاپتہ مسنگ پرسنز کو بازیاب ہونا چاہیے۔ اسی طرح 22 ستمبر کے حوالے سے جو بے گناہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، 22 اگست کے حوالے سے جو بے گناہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو کسی بھی کلپ میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے ہیں، جو ویڈیو میں یا کہیں پر وہاں موجود ہی نہیں تھے، جنہوں نے کسی نعرے کا جواب نہیں دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں، چاہے اس میں ہماری 3 خواتین، مجھے یقین ہے کہ یہ تینوں اس ویڈیو کلپ میں نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم بہت وثوق سے کہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ان کے لیے ہم نرمی برتیں گے، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم ان کے لیے نرمی برتیں گے، لیکن آیو ضمانت کی درخواست کے لیے عدالت میں نہیں آ رہا جب بات ہو رہی ہے، اور آج اس آیو کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف بتائیں کہ پھر یہ فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں، پھر یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ آیو آپ کا ہے، آپ کے انڈر میں ہے، آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور عدالت میں کچھ ہو رہا ہے، تو ان معاملات کا بھی نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری اسپیس، ہمیں اس کا مطلب ہے کہ صرف تحریک کے بانی کے بیانات مسئلہ نہیں ہے، 22 اگست کا واقعہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کوئی اور سیاسی ایجنڈا بھی ہے جس کو پرسیو کیا جا رہا ہے، اور وہ ایم کیو ایم کو اس کی جائز اسپیس نہ دینا، ایم کیو ایم کو کام نہ کرنے دینا۔ تو یہ میں مطالبات کہ ہماری 3 خواتین کو بھی فوری طور پر ضمانت پر رہا کیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مقدمات میں نہیں ہے، وہ کسی طرح کی انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، انہیں باعزت بری کیا جائے، اور 90 پر سے سیل کھولی جائے، خورشید میموریل ہال یا سیکریٹریٹ کھولا جائے، ہمیں عارضی مرکز سے ہمارے مستقل مرکز منتقل ہونے کی اجازت دی جائے، موقع دیا جائے، کیونکہ کسی آئین اور قانون میں پارٹی دفتر کو سیل نہیں کیا جا سکتا۔
یہ غیر قانونی دفاتر کا بہانہ بنا کے دفاتر توڑنے کا سلسلہ بھی بند کیا جائے، اور جو اس وقت بھی بلا امتیاز اور بلا جواز گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اسے بھی بند کیا جائے۔ ہمارے ٹاؤن انچارجز، ہمارے جوائنٹ ٹاؤن انچارجز، ہمارے یونٹ کے انچارجز اور جوائنٹ انچارجز، ان کو کبھی لیاقت آباد کے، کبھی نارتھ ناظم آباد کے، کبھی ملیر کے، یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر رابطہ کمیٹی کے بھی کسی رہنما کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پوری رابطہ کمیٹی نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے، تشدد کے خاتمے کے لیے اور دہشت گردی کے خلا کما کرنے کے لیے ہماری کوششیں اور جد و جہد جاری رہے گی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہمارا تعاون بھی جاری رہے گا، اور میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے، یہ بھی ہماری واضح پالیسی ہے۔ اور آج ہم نے شام کو اپنے منتخب بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس کیا، اور اس میں یہ بھی ہم نے باور کرایا کہ کراچی کے بنیادی مسائل بھی حل ہونے چاہیے، سندھ کے شہری علاقوں کے بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے، انہیں پینے کا پانی ملنا چاہیے، صفائی کے لیے جو ضروری اقدام ہے وہ ہونا چاہیے، اور منتخب بلدیاتی اداروں، میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین جو ڈسٹرکٹ کے ہیں، انہیں وسائل ملنے چاہیے، انہیں اختیارات ملنے چاہیے۔ کراچی 70% ریونیو دیتا ہے پاکستان کے خزانے کو، کم از کم کراچی کو بھی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، ان شہروں کو بھی ان کے وسائل ملنے چاہیے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے پارٹی آئین میں ترمیم کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے کئی مطالبات بھی کیے گئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 اور خورشید بیگم سیکریٹری لا تعلقی اختیار کی، اور ہم نے آئندہ فیصلوں کے لیے بھی قطع تعلق کیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اب جو باقی ہمارے جمہوری ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان میں امن اور استحکام، پاکستان کی وحدت اور سلامتی کا حلف اٹھایا ہے، ہر ایک کو برابر حقوق دینے کا حلف اٹھایا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کا حلف اٹھایا۔ اگر سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کا احساس محرومی، احساس بیگانگی، اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو ہم نے تو 22 اگست کو مسترد کر دیا، 22 اگست کو ڈس اون کر دیا، ڈسوسیٹ کر دیا، ڈیناؤنس کر دیا، لیکن 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اگر پھر کوئی 22 اگست ہوگا تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کو کون ڈیناؤنس کرے گا؟ جب ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بات میں اس لیے یہاں پر رکھ رہا ہوں، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ہم نے کیٹیگریکلی ڈیناؤنس کیا ہے، لیکن یہ جو احساس محرومی اور احساس بیگانگی کا مرض، اگر اس کو دیکھیں، میں آخری جملہ کہوں گا، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے، آج 22 اگست ہوئی تو ہم نے 23 اگست کی، اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ معاملہ پاکستان کو مرد آباد کہنے والوں کا نہیں ہے، ان کو تو پوری قوم نے مسترد کر دیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد کے نعروں کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کو سینے سے نہیں لگایا جا رہا، گلے سے نہیں لگایا جا رہا، ان کی سیاسی آزادی، ان کی معاشی آزادی، ان کی سماجی آزادیاں بحال نہیں ہو رہی، فلاحی کاموں کی اجازت نہیں ہے، ان کے مرکز
پر بندش ہے. تو مسئلہ پاکستان مرد آباد کے نعروں کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان زندہ باد کے نعروں کو قبول نہیں کیا جا رہا. یہ آج مسئلہ ہے اور المیہ ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا آج کا مقدمہ ہے جو آپ کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم سب مشترکہ طور پر یہ مقدمہ رجسٹر کرا رہے ہیں. اب یہ پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے جمہوری اور پارلیمانی ادارے، ان کے کورٹ میں یہ بال ڈال دی ہے. کوٹا سسٹم 2013 میں ختم ہو گیا ہے آئینی طور پر، ہے ہی نہیں. جب کوٹا سسٹم ہے ہی نہیں تو اگر پوری صوبائی حکومت آج بھی اس کوٹا سسٹم کی غیر آئینی حیثیت اور غیر موجودگی میں اگر اس کوٹا سسٹم پر کام کر رہی ہے، پوری صوبائی حکومت فنڈز کی تقسیم ہو، روزگار کی تقسیم ہو، وہ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. کیا کوئی آئینی ادارہ 2 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی گئی؟ اس میں کراچی جو ہمارے ایم کیو ایم کے ورکرز کے لیے